السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب اہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عرفہ کے دن روزے کی خاص فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے سے سال آئندہ اور سال گزشتہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اور یوم عاشوراء کے روزے سے صرف 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کو جو ہم سب روزہ رکھتے ہیں، اس روزے سے بھی زیادہ 9 ذی الحجہ کی روزے کی فضیلت ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ کی روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والا 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور 10 محرم کے روزے سے اللہ تعالی 1 سال کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے کی روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک بس نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو عرفہ سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہو۔ یعنی اس عرفے کے دن عرفات میں اللہ تعالی سال کے تمام دنوں کے مقابل میں سب سے بڑے اور وسیع پیمانے پر گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور بلا شبہ اس دن اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے حج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتا ہے، یہ کچھ بھی چاہتے ہیں میں انہیں دوں گا۔ عرفہ ایک مخصوص جگہ کا نام ہے اور عرفات اس کی جمع ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 25 کلومیٹر اور مینا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک وسیع و عروض میدان ہے جو اپنے 3 اطراف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، یعنی عرفات کا میدان کے تینوں طرف پہاڑ ہے، درمیان میں اس کے شمالی جانب جبل رحمت ہے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کی دوپہر سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک کچھ دیر کا قیام حج کا رکن عظیم ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ یعنی حاجی 9 ذی الحجہ کے دوپہر سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار روتے ہیں اور بے انتہا دعائیں کرتے ہیں۔ عرفات کے مبارک میدان میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص دن ہے، جب لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اللہ کے تلبیہ پر اور تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کی صورت بنا کر وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کے سامنے بخشش کے طالب ہوتے ہیں، اس کے حضور میں اپنی اور دوسروں کے لیے رحمت اور مغفرت کے لیے دعائیں اور آہذاری کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، تو یقیناً رحمان الرحیم کی رحمت کا سمندر جوش میں آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، میری رحمت
میرے غضب پر غالب رہے گی۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ و نسائی کا یہ حدیث ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے رہائی اور آزادی کے وہ عظیم فیصلے فرماتا ہے کہ جس سے شیطان بھی جل بھن کے رہ جاتا ہے اور اپنا سر پیٹ لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل، اتنا خوار، اتنا دھتکارا اور پھٹکارا ہوا اور اتنا جلا بھنا نہیں دکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے کہ اس دن اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، بڑے بڑے گنہگار کو معاف فرماتا ہے اور بڑے بڑے گنہگار کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ موطا امام مالک کی یہ حدیث تھی۔ اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے بندوں سے بے انتہا قریب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کا یہ عظیم اجتماع اتنی برکت اور خصوصیت کا حامل ہوتا ہے کہ ان کا بیان ممکن نہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بندے اس مبارک اجتماع کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں مغفرت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ کی زندگیوں کو یہ اجتماعی توحید خالص کے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتش دوزخ سے رہائی کا فیصلہ اس طرح فرما دیتا ہے جس طرح میدان حشر میں وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ حج کے اس عظیم اجتماع کا روز محشر سے قریبی تعلق ہے۔ یہ اجتماعی میدان حشر میں ہمارے کھڑے ہونے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ عظیم اجتماع جو رجوع اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کی حاضری کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرشتوں کے درمیان ان الفاظ میں کرتا ہے کہ یہ میرے بندے کس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً میری رحمت و مغفرت کی طلب اور میرے حکم کی تعمیل کا جذبہ ہے جو انہیں یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ برادران محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے، عرفہ کا جو میدان ہے بہت ہی اہم مقام ہے۔ اس مقام میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار روتے ہیں اور خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے گنہگار کی مغفرت فرما دیتا ہے، کتنے بڑے بڑے گنہگار کو جہنم سے آزادی فرماتا ہے اور جنت میں بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائیں اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رونے کی توفیق عطا فرمائیں، دل و زاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، خلوص دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔